wake up to reality. What is Illuminati, Diabolism, Satanism? کیا یہ ایک ایسی چیزیں ہیں یا الگ الگ؟ کچھ پتہ نہیں۔ کیسے پتہ ہوگا؟ کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور کوشش کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، بات سنیں گے اور بات کو پھیلا دیں گے۔ لیکن آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تو بے شک خدمت ہے منیب عبداللہ شہزاد، جو آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں فل انفارمیشن دے گا اور گائیڈ بھی کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے کیا آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا، بیل آئیکن دبایا؟ نہیں، یہ تو پاکستانیوں کی گندی عادت ہے، نہیں کریں گے۔ تو لیٹس کم ٹو دی ٹاپک۔ ایلومیناٹی پہ آتی ہے۔ ایلومیناٹی کیا ہے؟ ایلومیناٹی ایک ایسی خفیہ تنظیم کا نام ہے جو 1776 میں جرمنی میں سٹارٹ ہوئی، اور اسے سٹارٹ کرنے والے پروفیسر ایڈم ویساپ تھے۔ اس تنظیم کو سٹارٹ کرنے کی بیسیکلی وجہ یہ تھی کیونکہ جو پروفیسر تھے ایڈم ویساپ، یا ایڈم ہم نام لیں گے صرف، انہوں نے جب اپنے ارد گرد دیکھا کہ لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے ہیں، زندگیوں سے تنگ آ کے خودکشی وہ کر نہیں سک رہے کیونکہ ان کا مذہب اجازت نہیں دیتا، بیکاز جیسے کہ اسلام میں بھی سوسائڈ حرام ہے، باقی بھی اور بھی مذہبوں میں ہوگی، لیکن ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن اباؤٹ دیٹ۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے ایک یہ تنظیم بنائی جس میں سب سے پہلے انہوں نے اپنے کچھ ممبرز ایڈ کیے۔ یہ وہ ممبرز تھے جو کہ لوگوں کو اپنے اس تنظیم میں ایڈ کرتے تھے جو اپنی زندگی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیسیکلی ان کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی لوگ اپنی زندگی سے تنگ ہیں یا اپنی زندگی اپنے مذہب کے مطابق نہیں جینا چاہتے، گزارنا چاہتے، ان کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو آزاد زندگی دی جائے۔ جیسے کہ اگر کوئی مرنا چاہتا ہے تو اسے کھلی اجازت ہے، وہ مر سکتا ہے۔ اگر کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے زندہ رہے، کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے کرے، اسے کسی چیز کی روک ٹوک کچھ بھی نہیں۔ تو جب جرمنی کی گورنمنٹ کو اس بارے میں انفارمیشن ملی یا انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس تنظیم میں زیادہ سے زیادہ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں اور مذہبوں کو، اپنے ریلیجن کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار کر کے اس تنظیم کو بند کر دیا۔ اس کے بعد ہسٹری کی کسی بک میں ایلومیناٹی کا ذکر آتا نہیں ہے کہ یہ سچی تنظیم تھی، غلط تنظیم تھی، یا پھر ابھی ہے یا نہیں ہے۔ اس بارے میں ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو ایز سائنٹیفک ریسرچ یا ہسٹوریکل ریسرچ کے مطابق ایلومیناٹی کا کوئی تعلق سیٹنزم، شیطان، ان چیزوں سے نہیں ملتا، لیکن ہاں اس سے ملتا ہے، ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بے دین کرنا چاہتے تھے، لوگوں کا دین ایمان ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا تعلق کسی کو شیطان کی طرف اس طرح راغب کرنا نہیں تھا۔ اس ریسرچ کے مطابق ہو سکتا ہے ہو، لیکن اس طرح کی ہسٹوریکل ریسرچ میں اس طرح کا کچھ نہیں ملتا۔ تو ایلومیناٹی کا بیسیکلی مقصد یہی تھا کہ لوگ اپنی آزاد زندگی بغیر کسی مذہب کے گزار سکیں۔ تو اس کو اگر ہم سیٹنزم، ڈائبولزم سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ اس ٹائم غلط بات ہے۔ سو واٹ از سیٹنزم؟ سیٹنزم کیا ہے؟ سیٹنزم از بیسیکلی ورشپ آف سیٹن، شیطان کو پوجنا، اپنے خدا کو، اپنے اللہ کو، یا جس طرح جیوش میں چلے جائیں یا پھر ہم کرسچینٹی میں چلے جائیں، اپنے گاڈ کو چھوڑ کے شیطان کی پوجا کرنا ہے بیسیکلی سیٹنزم۔ تو سیٹنزم میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی سیٹنزم میں ایک پراپر ریلیجن نہیں ہے جو ابھر کر دنیا میں سامنے آیا ہوا ہو۔ یہ بھی ایک ایلومیناٹی سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک سیکرٹ ہے، لیکن یہ ایلومیناٹی کی طرح نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کو اپنی سول، اپنی روح شیطان کو بیچنی ہوتی ہے، سیل کرنی ہوتی ہے۔ بیچنی بھی اس طرح نہیں آپ جائیں گے اسے بولیں گے یہاں یہ لو لے لو، اس طرح نہیں۔ وہ پراپر آپ کو بلیک میجک کے ذریعے، آپ کبھی دین ایمان آپ اپنا چھوڑ کے آپ اس پہ بلیو کرتے ہو، آپ اسے اپنا گاڈ مان لیتے ہو۔ لیکن اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے تو آپ انہیں جوائن کر لیں گے، وہ آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کریں گے، آپ کی جو نیڈز ہوں گی، پیسہ، بنگلہ، شہرت، عزت، ایوری تھنگ، وہ آپ کی پوری کریں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ آپ سے
اپنے مطابق کی چیزیں، جو چیزیں اسے پسند ہیں وہ ہاتھ سے لینے کی کوشش کرے گا، لے گا، کوشش نہیں کرے گا، لے کے لے گا، جیسے کہ جس میں سب سے پہلے وہ چیز آ جائے گی۔ ایسے لوگ جو بھی جس سے سیٹنزم کو خطرہ ہے کہ یہ آپ کو دوبارہ اپنے ریلیجن پہ لا سکتے ہیں، بھی جیسے کہ آپ کے والدین ہو گئے، بھی سیٹنزم آپ سے پہلے ان کو ختم کروائے گا، ان کو مارنے کا حکم دے گا، کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ کو واپس اپنے مسلم ریلیجن ہے، آپ کا کرسچینٹی ہے، جیوش ہے، آپ کو اس پہ لا سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اسے آپ کو قتل کروائے گا، ختم کروائے گا، اور ختم بھی اس طرح نہیں بھی بولے گا آپ جا کے قتل کر دو، وہ آپ کو نا ڈیفرنٹ اسے دے گا، آئیڈیاز دے گا، بھی آئیڈیاز بھی یہ نہیں دے گا، حکم دے گا بھی آپ نے اس طرح کر کے ان کو مارنا ہے۔ جیسے کہ ایک ٹائم میں امریکہ میں ایک آدمی تھا فیزازو الگارڈیس، اس کی ایک بڑی سیٹنزم سے ریلیٹڈ بات سامنے آئی تھی۔ اس نے سیٹنزم میں حکم دیا تھا کہ اپنی مدر کا ریپ کر کے اسے قتل کرنا ہے، اسے قتل کرتے ہوئے یہ سارا کام کرتے ہوئے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے۔ اس نے یہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ آج جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو سیٹنزم میں بیسیکلی بلیک میجک ہوتا ہے۔ اگر آپ سیٹنزم میں جا کے جوائن کرنے کے بعد آپ انہیں بولتے ہو کہ مجھے اپنے پر دادا سے ملنا ہے یا پھر دادے کے بھی دادا سے ملنا ہے، تو وہ آپ ان سے بلیک میجک کے ذریعے ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے، لیکن وہ اس طرح نہیں ملوائیں گے کہ وہ ریئل مردہ زندہ ہو کے سامنے آئے گا، بھئی وہ ہمزاد ہوگا۔ ہمزاد بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہمزاد بیسیکلی شیطان کی ایک ڈیمانڈ تھی اللہ سے کہ اللہ تیرے بندے کے ساتھ ایک میرا بندہ بھی پیدا ہو، جسے ہمزاد کہتے ہیں، لیکن ہم مر جاتے ہیں، ہمزاد زندہ رہتا ہے، تو وہ بیسیکلی ہماری ملاقات ہمزاد سے کراتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بلیو اس پہ اور ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ تو اللہ سے زیادہ بھی نعوذ باللہ بھی اللہ سے زیادہ کرامت ہے، اس کے معجزات ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ڈائبولزم آ جاتا ہے۔ ڈائبولزم بھی سیٹنزم ہی ہے بیسیکلی، لیکن اس میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں بھی ہم شیطان کو ہی پوچھتے ہیں۔ شیطان بھی مختلف طرح کے، ایک طرح کا نہیں، مختلف شیطان جن کی پکس میں اوپر سامنے لگا دوں گا، ان کے مختلف سائنس وغیرہ ہوتے ہیں، لائک ایول آئی ہو گیا، اس طرح کے اور بھی سائنس وغیرہ ہو گیا، یہ دس اینڈ دیٹ جو بھی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے رکھنے لائیں کہ آپ سیٹنزم یا ڈائبولزم کے ممبر ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور یہ اپروچ ضرور کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ممبر انہیں جوائن کر سکیں، اور یہ ان لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں جن کے ملینز آف فالوورز ہوں گے، جیسے بڑے بڑے سیلیبریٹیز، نام لینا اچھا نہیں ہے، یہ نہ وہ آ کے شائکس ماریں۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی ان کا چکر، لیکن ریالٹی بیسک ہے کہ اپنے ایمان کو پکا رکھنا چاہیے۔ اپنے ایمان کو پختہ ہوگا تو آپ ایسی چیزوں سے بچ کے رہیں گے، اور ایسی چیزوں سے بچنا کافی ضروری ہے تاکہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی سنور سکے۔ آپ انہیں دنیا میں جوائن کر کے دنیا میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آخر میں بھی تو جواب دینا ہے نا۔ آخر میں جب ڈنڈا آئے گا اللہ کا، اس میں تو نہیں نہ بچ سکتے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ کو کوئی سیکھنے کو جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کا اسی وجہ سے اسی ریلیٹڈ کوئی اور سوال ہے، اس میں بہت ڈیپتھ ہے، اتنی ڈیپتھ میں میں ابھی نہیں گیا، اگر اس میں ڈیپتھ میں جاتا تو ویڈیو میری اراؤنڈ 15-20 منٹس تک چلی جاتی ہے، اس وجہ سے میں نے شارٹ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی کیوریز وغیرہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پتہ کر سکتے ہیں، ضرور آپ کو جواب دیا جائے گا۔ شکریہ۔